پورٹرز کوہ پیمائی کی کسی بھی مہم کے خاموش ہیرو ہوتے ہیں۔ یہ کوہ پیماؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کے موسموں اور مزاجوں سے باخبر ہوتے ہیں، اس لیے کوہ پیماؤں کو پہاڑوں کے ان ہولناک راستوں کی طرف نہیں جانے دیتے جہاں موت گھات لگائے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قدرت نے ان کا رزق اسی پرخطر کام میں رکھ دیا ہے جسے وہ بڑی ذمہ داری اور جواں مردی سے سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں کا ہر رنگ اپنی ایک الگ ہی کشش رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان کی صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت پر ہر لمحہ افسانوی زمانوں کا گماں ہوتا ہے۔ فلک بوس پہاڑوں کی یہ سرزمین دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہی ہے۔ پاکستان اور چین کی سرحد پر واقع شمشال گاؤں کو کوہ پیماؤں کی نرسری کہا جاتا ہے، جہاں سے پاکستان کے کئی نامور کوہ پیماؤں نے جنم لیا، جن میں ایک نام رجب شاہ کا بھی ہے۔ گلگت بلتستان میں کوہ پیمائی کا سفر اس خطے کے پورٹرز کی ان لازوال قربانیوں سے شروع ہوا تھا جو معمولی معاوضے کے عوض دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کو فلک بوس پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچایا کرتے تھے۔ گلگت بلتستان کے پورٹرز نیپال کے شیرپاز کے مقابلے میں سخت جان اور محنتی ہیں، مگر تربیت کے فقدان کی وجہ سے ان کا معاوضہ غیر ملکی پورٹر سے کئی گنا کم ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام نامساعد حالات کے باوجود یہاں کے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور آج گلگت بلتستان کا یہ چھوٹا سا گاؤں شمشال کوہ پیمائی کے حوالے سے کئی بین الاقوامی کوہ پیماؤں کا گھر ہے، جن میں ایک فضل علی بھی ہیں جو پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 کو بغیر آکسیجن کے 3 مرتبہ سر کر کے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوا چکے ہیں۔ کلائمبنگ میں نے کافی لیٹ شروع کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہمارے شمشال میں راستہ نہیں تھے، تو یہاں پہ فارنر جو ہے پہلا یعنی 95 سے لے کے 2004 تک بہت زیادہ فارنر یہاں پہ آتے تھے۔ تو ہم جو ہے چند ایسا شوقین جوان تھے کہ ہم لوگ جا کے پسوں میں اور یہ کہ ان کے ساتھ گائیڈ بن کے یا ان کے بوجھ لے کے آ کے مطلب یہ ہے کہ مزدوری بھی ملتا تھا اور یہ کہ ایک دلچسپی بھی پیدا ہوا۔ بغیر آکسیجن کے K2 کو سر کرنا فضل علی کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک معقول وجہ کار فرما تھی۔ یہاں شمشال کا ایک بندہ ہے رجب شاہ اس کا نام ہے، اس نے پہلا جو ہے وداؤٹ آکسیجن جو ہے اس نے پاکستان کے 5 پیکس اس نے کیا ہوا تھا۔ میرا اپنا کزن ہے، تو یہ ہے کہ ان سے بھی مشورہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، اور آکسیجن ایک نقصان دہ چیز بھی ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کر کے چوٹی پہ جاتے ہیں، اگر وہ کہیں پہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتا ہے، پھر واپس آنا نہیں ہوتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر سمٹ کرنا میں کہتا ہوں کہ وہی سمٹ ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ بڑا ایزی چیز ہے۔ K2 کی بلندی پر پہنچ کر فضل علی کے جذبات بھی بلندیوں پر تھے۔ پہاڑ کے اوپر جب ہم K2 کے چوٹی پہ جب ہم پہنچ گیا تو وہ ایک دنیا ہے، ایک عجوبہ ہے۔ بادل سارے جو ہے نیچے ہوتے ہیں اور آپ ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ چاند پہ ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ لوگ خود حیران ہوا کہ بھائی سارا آکسیجن، اور میں بغیر آکسیجن کا اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے جو ہے مجھے کوئی بھی مطلب فرق نہیں پڑا۔
شمشال کے دیگر باشندوں کی طرح فضل علی بھی مضبوط اور سخت جان ہیں، تاہم ان کے خیال میں پہاڑوں کی بلندیوں کو سرنگوں کرنے کے لیے بازوؤں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کے اپنے بازوؤں کی مضبوطی کا کیا راز ہے، آپ بھی سنیں۔ ابھی جو پہاڑوں سے آتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے لیبر کا کام بھی کرتا ہے اور پتھر بھی توڑتے ہیں، اپنا دوسرے تیسرے ایکٹیویٹیز بھی جو ہم کر کے پھر اس حساب سے جو ہے ہم فٹ رہ جاتا ہے۔ تو یہ فارنر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیل باڈی ہونا چاہیے، تو ہمارا باڈی اسٹیل یہ رہ جاتا ہے۔ اٹالین ایک بندہ ہے، کافی فیمس کلائمبر ہے، اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے بازو میں بہت زیادہ مطلب اسٹیمنا ہے، یہ کیا وجہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کام تو میں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ میں پتھر بھی توڑتا ہوں۔ تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جب ہم وہ 18 kg جو ایک ہتھوڑی ہوتا ہے اسے جو پتھر توڑتا ہے، یعنی رات بھر یعنی صبح سے شام تک، تو ایک اس حساب سے جو ہے میرا جو ہے یہ بازو جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ K2 کی بلندیوں کو 3 مرتبہ چھونے کے بعد فضل علی کی سوچوں کا محور و مرکز اب دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، جسے وہ سر تو کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے ہی انداز سے۔ 2006 میں K2 گیا تھا ایک بڑا ایکسپیڈیشن کے ساتھ، جاپان ایک یونیورسٹی کے گروپ تھے، اس میں میں اور شمشال کے ایک بندے تھے۔ کیمپ 4 سے آگے جو ہے وہ گروپ لیڈر نے ہمیں سبمٹ کرنے نہیں دیا، صرف میرا ممبر جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میرا K2 جو ہے میں نے زیادہ فوکس کیا، تو میرا اپنا ایک خواب بھی یہ تھا کہ بھئی یہ مجھے پسند بھی ہے اور یہاں پہ میں خود کچھ ریکارڈ بناؤں تو اس پارٹ میں بناؤں۔ تو 2014 جو ہے میں نے اس کو سبمٹ کیا، پھر 2016 جو ہے امریکن وومن کے ساتھ جا کے کیمپ 4 تک، ویدر خراب ہوا، ہم لوگ واپس ہوا، پھر 2017 میں نے اس کو دوبارہ سبمٹ کیا، پھر 2018 میں نے دوبارہ سبمٹ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ وداؤٹ آکسیجن جتنے بھی پیکس میں نے کیا ہے، ننگا پروت میرا جانا نہیں ہوا ہے ابھی تک، میرا خواہش ہے، تو یہی میرے ایکٹیویٹیز ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندیوں کو چھونے کے لیے فضل علی کو مالی وسائل کے ساتھ ساتھ جس حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے وہ انہیں کم از کم اپنی شریک حیات کی صورت میں تو میسر ہے۔ فضل علی کی بیوی اپنے کوہ پیما خاوند کی خوراک کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ ان کی چائے میں یاک کے دودھ سے نکلا دیسی گھی ملانا نہیں بھولتی، کیونکہ مقابلہ پہاڑوں سے ہے۔ کوہ پیمائی کی ہر مہم فضل علی کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کا بھی ایک امتحان ہے۔ فضل علی کی تیاریوں میں وہ ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ پہاڑوں کے اجنبی راستوں کا سفر بہت خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا کچھ رسومات ان کوہ پیماؤں کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ چولہے کی یہ راکھ اور چنگاری برفیلے راستوں میں اندیکھی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ہے۔ گھر کے دروازے پر آٹا چھڑک کر بیوی اپنے خاوند کی سلامتی اور صحت کی دعا مانگتی ہے۔ جذبوں کی یہ شدت پہاڑوں کی برفیلی ہواؤں اور گلیشیئرز کی یخ بستہ راستوں کی طرف جانے والے فضل علی کو زندگی کی حرارت عطا کریں گے۔
کوہ پیمائی کا جنون ان سنگلاخ پہاڑوں میں زمانہ در زمانہ سفر کرتا ہوا شمشال کی اس نئی نسل تک بھی آن پہنچا ہے، جنہیں اپنے ماضی پر فخر ہے اور وہ مستقبل کے چیلنجز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب روپ آپ کے ساتھ نیچے سے لیڈ کے ٹائم پہ اوپر آ رہا ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو پٹ یور یہ جو یہ آپ کا ہیمر ہو گیا، آپ نے لگائے ایک ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو پٹ، ایک ہی ہاتھ سے آپ نے اس کو آئس کے اندر لگانا ہے، دین آپ نے پش کرنا ہے اس کو سلولی، یہ جب آئس کے اندر چلا جائے یو ہیو ٹو چیک جسٹ وانس لائک دس۔ ماضی کے تجربات سے شمشال کے نوجوانوں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ بغیر باقاعدہ تربیت کے پہاڑوں سے پنجہ آزمائی بہت مہنگی پڑتی ہے، لہٰذا اب ان میں کوہ پیمائی کے اسرار و رموز سیکھنے اور سکھانے کا رجحان تیزی سے پروان چڑھا ہے۔ کوہ پیمائی کے لیے استعمال ہونے والے سامان میں کوئی بھی شے غیر اہم نہیں ہوتی۔ کوہ پیمائی کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اب عملی تربیت کا آغاز ہوگا، جس کے لیے سہیل احمد بیگ اور اس کے ساتھیوں نے ایک گلیشیئرز کا پہلے سے ہی انتخاب کر رکھا ہے، لہٰذا اب ان کی منزل شمشال کے قریب واقع وہ گلیشیئر ہے جہاں سیکھنے کو بہت کچھ ہوگا۔ کوہ پیمائی کی عملی تربیت کے لیے گلیشیئر تک پہنچنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ پتھروں کے سہارے پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے اس پل کے نیچے اتنی گہرائی ضرور ہے جو یہاں سے پھسلنے والے کی جان لے سکتی ہے، مگر کوہ پیمائی کا تو مطلب ہی جان پر کھیلنا ہے۔ اس گلیشیئر پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ ٹیم اپنے قیام کا بندوبست کرتی ہے۔ سب تیاریاں مکمل ہیں، اب کوہ پیمائی کی ٹریننگ کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوگا، یعنی عملی تربیت۔ رسی کوہ پیمائی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہر کوہ پیما کو اس کے ذریعے آگے بڑھنے اور پہاڑ پر اوپر کی جانب جانے کی خصوصی مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ بلندی پر پہنچنے کی جستجو کامیابی میں ڈھلتی ہے تو خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اسی رسی کے ذریعے اب واپسی ہوگی۔ کوہ پیمائی کی عملی تربیت کا سیشن کئی گھنٹوں پر پھیلا ہوتا ہے۔ جب سورج دور برف پوش پہاڑوں کی اوٹ میں چھپنے لگتا ہے تو ٹیم واپسی کی تیاری شروع کر دیتی ہے، کیونکہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
سہیل احمد بیگ پاسکل گلیشیئر کو عبور کرنے کی حتمی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں. اس خطرناک مہم کے ایک ایک پہلو کا بغور جائزہ لینا ہوگا کیونکہ کوہ پیمائی میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں. پہاڑوں سے ٹکر لینے والے ان نوجوانوں کے حوصلے پہاڑوں سے بلند ہیں اور دل نازک احساسات سے لبریز. اس نغمے میں محبت کا پیغام تھا جس نے سہیل احمد بیگ کو ایک نیا حوصلہ دیا ہے اور اب وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے جو پاسکل گلیشیئر کی شکل میں اس کا منتظر ہے. میں پیدا تو ہوا اسی ویلی میں جہاں سے جو ہے سارے ماؤنٹینرز نکل آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کیا ہے. ان میں سے کچھ میرے لیجنڈس ہیں, میں ان کو لیجنڈس کہتا ہوں. انسپریشن تو ٹھیک لیکن دے آر مائی لیجنڈس جنہوں نے اس دور میں ایسے اچیومنٹس کیے ہیں وداؤٹ باٹل آکسیجن, وداؤٹ پراپر سیفٹی. ماڈرن اکوپمنٹ اس ٹائم نہیں تھے بٹ دے ور سو اسٹرانگ کہ انہوں نے K2 براڈ پک جیسے پیک وداؤٹ باٹل آکسیجن کیے. گلیشیئر کی اس برفیلی خاموشی میں سہیل احمد بیگ کے کان یقیناً رجب شاہ اور میر مہدی کی یہ سرگوشی سن رہے ہوں گے کہ کوہ پیمائی کے یہ رستے موت کی وادیوں سے ضرور گزرتے ہیں مگر یہی راہیں شہرت اور عزت کی بلندیوں کی طرف بھی جاتے ہیں.